بنیاد پہ بات کرتے ہیں کیا پیغمبر کی وراثت مالی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کا مال، پیغمبر کی جائیداد، پیغمبر پاک کی دولت اگر ہو تو ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی بیویاں، ان کی اولاد، ان کے خاندان کے لوگ ان کے مال کے وارث نہیں ہوتے، بلکہ پیغمبر کا مال امت میں بطور صدقہ تقسیم ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6730، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے ارادہ کیا کہ حضرت عثمان کو بھیجیں اور ابو بکر صدیق سے اپنی میراث کا مطالبہ کریں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج میں سے یہ فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نورث، کہ ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا مال میں، جو ہم مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ امت میں صدقہ ہوتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 60، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ جب آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کے مال کا وارث کون ہوگا؟ فرمایا میری اولاد اور میرے گھر والے۔ حضرت فاطمہ نے کہا پھر ہم اپنے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کیوں نہیں بنتے، ہمیں ہمارا مال کیوں نہیں ملتا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ پیغمبر کا کوئی وارث نہیں ہوتا مال کا، دولت کا۔ خیر، جواب نمبر 1 کا خلاصہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم کی آیات آپ نے پیش کی ہیں، حضرت زکریا اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ مجھے اولاد ملے، اس سے وارث ہو، اس وراثت سے مراد علمی وراثت ہے کہ نبی والا کام لے کر چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو داؤد کے وارث تھے وہ علمی وراثت تھی۔ جواب نمبر 2، دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اسی طرح داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے صرف ایک بیٹے حضرت سلیمان تھے یا اور بھی تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، تو اگر وراثت سے مراد وراثت مالی ہوتی تو پھر صرف سلیمان علیہ السلام وارث نہ ہوتے بلکہ باقی 18 بیٹے بھی وارث بنتے۔ تو جب تنہا سلیمان وارث بن رہے ہیں تو معلوم ہوا اس وراثت سے مراد وراثت مالیہ نہیں ہے بلکہ وراثت علمیہ ہے۔ یوں تو نہیں کہ بیوی کو فقط ایک فدق کا مطالبہ ہے، نہ عزیز امان، فدق کا مطالبہ فقط نہیں ہے۔ امام ہفتم نے فدق کی حدود بیان کی ہیں۔ ہارون الرشید جب اپنی سخاوت دکھا رہا تھا کہ بنو امیہ نے جن پر ظلم کیا، مال لوٹا ہے، وہ لوگ آئے اپنے حکومت میں آ کر اپنے مال کا اندراج کروائیں تاکہ انہیں حکومتی مدد دی جائے۔ سب لوگ آئے، آ کے کسی نے درخت لکھوایا، کسی نے گائے، کسی نے بکری، کسی نے بھینس، کسی نے کھیت، کسی نے غلہ فصل لکھوائی۔ امام مشاہدہ فرما رہے تھے کہ یہ اس طرح سے اپنے آپ کو ظلم کی تلافی کرنے والا بڑا عادل حکمران بتانا چاہ رہا ہے کہ بنو امیہ نے ظلم کیا اور یہ اس ظلم کی تلافی کر رہا ہے، لوگوں کو لوٹا ہوا مال دے رہا ہے۔ امام نے فوراً اسے فرمایا کہ تم سب کا لوٹا ہوا مال دے رہے ہو، ہمارا کیوں نہیں دیتے؟ تو کہنے لگا کہ آپ کی مراد فدق ہے، باغ فدق؟ امام نے فرمایا ہاں وہی مراد ہے۔ تو کہنے لگا کہ اچھا آپ اس کی حدود بتائیے، کہاں کہاں ہیں اس کی حدود، میں ابھی فرمان جاری کرتا ہوں حکومتی کہ آپ کو لوٹا دیا جائے۔ امام نے فرمایا کہ اس کی حدود واضح ہیں، اس کی حدود ایک طرف سے بحر قلزم کو جا کے ملتی ہیں، ایک طرف سے افریقہ کو جا کے ملتی ہیں، ایک طرف سے ہندوستان تک جاتی ہیں۔ وہ سمجھ گیا، کہنے لگا آپ کی مراد یہ سلطنت ہے؟ فرمایا یہی فدق ہے ہمارا، ہماری مادر اسی فدق کے لیے اٹھی تھی۔ امام معصوم، امام ہفتم نے یہ فدق کی حد بندی کی، یعنی یہ پوری سلطنت، یہ پوری حکومت، یہ پوری امت اسلامیہ، یہ حق فاطمہ زہرا ہے۔ اس حق کے لیے قیام فرمایا، اس حق کے لیے احتجاج کیا، اور اس حق کے لیے فرزند فاطمہ امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون سے کہا یہ ہمارا حق ہے، یہ کیوں نہیں دیتے ہمیں؟ کہنے لگا اگر یہ آپ کو دے دوں تو ہمارے لیے کچھ بچتا نہیں ہے۔ نہیں دیا بلکہ شہید کروا دیا۔ تو دستبردار نہیں ہے فاطمہ زہرا، کسی سے بھی دستبردار نہیں ہے۔ جس نے جو غصب کیا ہے اس کے اوپر سراپا احتجاج ہے۔ یعنی خیبر کے فتح ہونے کے بعد جو انبال آئے ان کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا کہ یہ سب کے سب اجتماعی ملکیت میں رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، اللہ کے رسول کے لیے خاص کر لیے، اللہ کے رسول کے لیے ظاہر خاص کیے گئے تو حیثیت رسالت میں کیے گئے، اور اس میں آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں، اپنے اعزاء اقربا کی ضرورتیں پوری کریں، آپ بحیثیت حکمران، بحیثیت رسول یتیموں مسکینوں کی مدد کرنا چاہیں تو وہ ضرورتیں پوری کریں۔ تو یہ بات وہاں طے کر دی گئی۔ اس میں یہ ہر لحاظ سے بالکل واضح ہے کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت کا کوئی سوال نہیں۔ اب ظاہر ہے اسی اصول کو سامنے رکھ کے ہر واقعے کو دیکھا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ وَإِيَ لِلرَّسُولِ، یہ رسول کے لیے ہوتا ہے، وَلِمَنْ قَامَ مَقَامَهُ بَعْدَهُ، اور اس کا اختیار رسول کے بعد اس کے خلیفہ کے پاس ہوتا ہے۔ اس کا اختیار رسول کے بعد اس کے خلیفہ کے پاس ہوتا ہے۔ جاگیر فدق، یہ
مال فے میں سے اس پر شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں ہے. تو چونکہ یہ رسول کی ذات کا اختیار میں تھا لہذا اللہ کے رسول نے وہ جو جاگیر تھی اس کے کچھ مصارف رکھے ہوئے تھے، یعنی وہاں کی جو آمدن تھی کھجوروں کی صورت میں یا باقی، اس کو اللہ کے بھی چند مقاصد پہ استعمال کرتے تھے. اور اس بات پر بھی شیعہ سنی متفق ہیں، یعنی اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. سب سے پہلے سرکار اپنی ذات کے حوالے سے جو ظاہر ہے آپ کی مہمان نوازداری ہوتی تھی، بھائی ہزاروں لوگ آنا جانا، ان کی مہمان نوازی، پھر اپنے گھر کا و عیال کا ازواج مطہرات کا خرچہ اسی سے ہوتا تھا، گھر کے اخراجات اسی سے پورے ہوتے تھے. اور اسی میں سے حضور بنو ہاشم کو، بی بی پاک کو، مولا علی کو، اپنے چچا حضرت عباس کو اور دیگر اپنے قریبی رشتہ داروں کو، غریبوں کو بھی اسی جاگیر فدق سے عطا فرما دیتے. ایک. نمبر 2، سفیروں کی جب کوئی آمد ہوتی، جس طرح باہر کے ملکوں کے لوگ آتے، بڑے بڑے ان کے ساتھ قافلے ہوتے، تو ان کی جو آنے پر جانے وغیرہ پر جو کوئی اخراجات ہوتے وہ بھی اسی میں سے پورے ہوتے. نمبر 3، اگر کوئی غریب، حاجت مند، ضرورت مند کوئی منگتا، کوئی آ جاتا، حضور اسی مال میں سے اسے بھی عطا کرتے چونکہ نبی کے اختیار تھا. نمبر 4، جہاد کے لیے جو اسلحہ تیار ہوتا وہ بھی اسی میں سے ہوتا. نمبر 5، مجاہدین کے لیے ضرورت کے وقت گھوڑے وغیرہ، اونٹ وغیرہ اگر وہ خریدنے ہوتے تو وہ بھی اسی میں سے. وہاں یہ آپ مت سمجھیں کہ جس طرح اربوں ڈالر کا اسلحہ ہوتا ہے، اس وقت کے حالات کو دیکھیے، وہ جتنی اس میں سے بچت ہوتی تھی اس میں سے کوئی اسلحہ بھی آ جاتا تھا. اور نمبر 6، میرے نبی کے جو مدرسے کے طالب علم تھے ان کا خرچہ وہیں سے آتا تھا. اصحاب صفہ، اصحاب صفہ جو صحابہ اپنے گھر بار کو دین کی طلب میں چھوڑ کے مسجد میں ڈیرا ڈالے ہوئے تھے، جن کی یاد میں آج بھی اس طرح مسجد نبوی میں اونچا سا ایک چبوترا بنا ہوا ہے، تو اصحاب صفہ ان پر بھی اللہ کے نبی اسی مال فدق میں سے، یہ فدق نہیں ہوتا، مال فدق میں سے کیا کرتے تھے؟ خرچہ کرتے تھے. یہ بڑے بڑے 6 مصارف تھے کس کے؟ مال فدق کے. میرے نبی پاک کا انتقال و وصال کا کمال ہوا، خلافت پر متمکن ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کی طرف سے متفقہ طور پر خلافت میں متمکن ہوئے. یعنی اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں، ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس نے سیدنا صدیق اکبر کی خلافت سے منہ پھیرا ہو. ایک بندہ. جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے تو آپ، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی روایت ہے کہ نبی کے بعد وہ مال کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گا، یعنی اس کی تولیت، اس کا اختیار کس کے پاس آ جائے گا؟ بولیے، خلیفہ وقت کے پاس. تو جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس اس کی جب تولیت، اس کا اختیار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو اسی طور پہ خرچہ کروں گا جیسے حضور کرتے رہے. میں ایک بال برابر نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا. بنو ہاشم کو ان کا حق ملے گا، سیدہ پاک کو ان کا حق ملے گا، مولا علی کو ان کا حق ملے گا، حضرت عباس کو ان کا حق ملے گا، جو غرباء کو ملتا تھا انہیں حق ملے گا، جو اصحاب صفہ یا نبی علیہ السلام کی مسجد میں مسافر طلباء تھے ان کو ان کا حق ملے گا، اور جو باہر کے سفراء آتے ہیں ان کے حوالے سے جو اخراجات ہوں گے نبی کا نمائندہ ہو کر اسی طرح سے کریں گے. اس پر شیعہ سنی کتب متفق ہیں کہ ابو بکر صدیق نے ایک درہم بھی نہ خود قبضہ کیا، نہ اولاد کو دیا، نہ رشتہ داروں کو دیا. ہاں میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو بکر صدیق نے 1 روپیہ بھی خود ذاتی قبضے میں رکھا ہو، بلکہ وہ جو کچھ حضور کے دور میں ہوتا تھا وہی جناب حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں آتا. بڑے توجہ سے آپ نے، بڑے انعام سے پورے مسئلے کو آپ نے سننا اور سمجھنا ہے. جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت آیا، انہوں نے بھی خلیفہ راشد اور رسول اللہ کے طریقے پر اپنا وہی عمل جاری رکھا. حضرت عثمان غنی کا دور آیا، انہوں نے بھی ادھر ادھر کچھ نہیں کیا، انہوں نے بھی برابر رکھا. حضرت علی کا دور آیا تو مولا علی پاک نے ایک ذرہ برابر فیصلہ بھی خلفائے ثلاثہ کے فیصلے کے خلاف نہیں فرمایا. جو جو مصارف اس دور میں تھے وہی مصارف حضرت مولا علی کے دور میں آ. بخاری
یہ ہے صفحہ نمبر 660 حدیث نمبر 3714 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فاطمہ بضعۃ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میری روح، میری جان، میرے وجود کا جزء، میرے جگر کا ٹکڑا، میرے دل کا ٹکڑا ہے. فمن اغضبها اغضبنی، جس نے ان کو غصہ دلایا، غضب دلایا، اس نے مجھے غصہ دلایا. پھر عائشہ کہتی ہیں قیامها وقعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنے بیٹھنے میں، اپنے اٹھنے میں جتنے وہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کوئی نہیں. تو لعنت ہے اس امت پہ کہ نہیں؟ اس امت پہ لعنت ہے کہ نہیں؟ وہ ناراض بھی ہے اس دنیا سے. حضرت سیدنا صدیق اکبر پہ جو تبرہ کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وجہ کو ہم نے دور کرنا ہے. وجہ تھی فدق. سیدہ فدق مانگنے گئیں، دربار میں کھڑی رہیں، ابو بکر نے سیدہ کو حق نہیں دیا، یہ وجہ بنائی انہوں نے. اس وجہ کو ہم نے دور کرنا ہے. ہم نے کہا کہ وارث صرف بیٹی نہیں ہوتی، بیویاں بھی وارث ہوتی ہیں کہ کوئی نہیں؟ بولو بولو، بولتے کیوں نہیں؟ تو نبی پاک کی اگر وراثت تقسیم ہوتی تو صرف سیدہ فاطمہ کو ملتی کہ بیویوں کو بھی ملتی؟ تو حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ کو دے دی تھی، حضرت عمر کی بیٹی کو دے دی تھی، بیویوں کو دے دی تھی. ایک بات. دوسری بات، یہ بڑی کام کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے ایک منٹ کے لیے مانا حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا حق غصب کیا، ظلم کیا، حضرت عمر نے غصب کیا، ظلم کیا. میں نے تیری بات ایک منٹ کے لیے مان لی. حضرت عثمان نے زیادتی کی، ظلم کیا، حق نہیں دیا. میں نے ایک منٹ کے لیے تیری بات مان لی. مجھے مطمئن کر، مجھے جواب دے. جب حضرت علی برسر اقتدار آئے، خلافت ان کے پاس، امامت ان کے پاس، حکومت ان کے پاس، فوج ان کے پاس، پولیس ان کے پاس، طاقت ان کے پاس، قوت ان کے پاس، حضرت علی نے فدق کا باغ جو فاطمہ کا حق تھا یہ فاطمہ کے وارثوں کو لوٹا دیا تھا. ثابت کر دنیا کی کسی کتاب سے کہ حضرت علی نے حسنین کریمین کو بلایا اور کربلا بیٹا یہ تو حق سی انہیں ترائے نے نہیں دیتا، اب میں اس کو لوٹا رہا ہوں. تبدیلی آنی چاہیے کہ کوئی نہیں؟ تبدیلی تو آنی چاہیے. حضرت علی تبدیلی لے کے آتے، حق ان کو واپس کرتے، فاطمہ کے وارثوں کو واپس کرتے، ان کا حق دلواتے. نا تو ثابت نہیں کر سکتا، قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتا. میں ثابت کر سکتا ہوں، میں اور تیری کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ جب حضرت علی کو یہ کہا گیا کہ فدق فاطمہ کا حق تھا، یہ ان کی اولاد کو واپس لوٹاؤ، تو حیدر کرار نے کہا تھا فدق کے معاملے میں میرا فیصلہ وہی ہے جو ابو بکر و عمر کا فیصلہ ہے. تم نے اس کو بنیاد بنایا، فدق کو بنیاد بنایا. میں نے فدق کے مسئلے کو حل کیا. یہاں تمہارا دل مانتا ہے یارو، تمہارا دل مانتا ہے کہ خاتون جنت ہو، میرے نبی کی بیٹی ہو، جس کے چہرے کو آسمان کے فرشتوں نے بھی کبھی نہ دیکھا ہو، وہ چند کھجوروں کے لیے عدالتوں میں کھڑی، اور شوہر کہاں ہے؟ شوہر کہتا ہے میں گھر بیٹھا ہوں، تو جا. تم اپنی بیویوں کو عدالتوں میں بھیج دیتے ہو، اس طرح بھیجتے ہو؟ کچھ خوف خدا کرو یار. کیوں قصے بناتے، کیوں کہانیاں بناتے، کیوں یہ ساری کہانیاں آپ نے بنائی؟ حضرت ابو بکر اور حضرت دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئی، نبی پاک کے انتقال کے 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا. جب وہ انتقال ہوئی، بیمار ہوئی اور اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کی تیمارداری اور عیادت کس عورت نے کی تھی؟ خدمت کس عورت نے کی تھی؟ بولو. بس حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت اسماء نے. کس نے؟ مردے بولو، کس نے خدمت کی؟ وہ کن کی بیوی تھی؟ خلیفہ وقت کی بیوی. وہ تیمارداری کر رہی ہے، اور روایات میں آیا کہ سیدہ فاطمہ پریشان ہوئی، رونے لگ گئی. حضرت اسماء نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں فکر مند ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھایا جائے گا اور میرا جو کفن ہوگا اس کفن پہ غیر محرم کی نظر پڑے گی، تو میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا جو کپڑا ہے اس پر بھی غیر محرم کی نظر پڑے. اللہ اکبر. تم کہتے ہو فاطمہ عدالت میں کھڑی. حضرت عثمان نے کہا اس کا علاج تو میرے کو لے.
میں اس مسئلے کا حل کر دینی ہوں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ حضرت عثمان نے کہا میں حبشے میں گئی تھی تو میں نے حبشے میں دیکھا کہ وہاں جب عورتوں کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں نا تو چارپائی کے چاروں پائے جو ہوتے ہیں نا اس پر فٹ فٹ کی لکڑیاں باندھ دیتے ہیں, فٹ فٹ اونچی لکڑیاں, اس لکڑیوں کے اوپر چادر ڈالتے ہیں اور عورت کے جسم پر نظر, اس کفن پہ بھی نظر نہیں پڑتی. روایت میں آیا کہ حضرت اسماء کی یہ بات سن کے حضرت فاطمہ مسکرانے لگ گئی, خوش ہو گئی کہ یہ ایک راستہ انہوں نے نکالا ہے. تو اس بیماری کے اوقات میں ایک دوسرے کے گھروں میں جانا اور بیمار پرسیاں کرنا اور خدمت کرنا, یہ دشمنوں کا کام ہوتا ہے کہ دوستوں کا کام ہوتا ہے؟ یہ تو ان گھروں کا کام ہوتا ہے جنہیں بڑے کلوز تعلقات ہوں, کہ ایسے موقع پہ وہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں, ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. یہ سب کہانیاں بنائی گئی ہیں, کہانیاں کھڑی گئی ہیں کہانیاں, اور ان کہانیوں کو بنیاد بنا کے تبرہ کیا گیا ہے صحابہ پر. بس میری تقریر کے آخری جملے, میں نے لاہور میں بھی پرسوں یہ جملے کہے تھے, آج یہاں بھی کہتا ہوں, اور یہ جملے بھی امیر شریعت کے ہیں, امیر شریعت کے یہ جملے ہیں رحمت اللہ علیہ. ان کے ایک بیٹے نے پہلے دور میں, بعد میں تو وہ اس طرح مائل ہو گئے, پہلے ایک زمانے میں انہوں نے کتب خانے میں بیٹھ کے حضرت معاویہ کے متعلق کچھ غلطیاں ان کی اور قصور ان کے جمع کرنے شروع کیے. تو انہوں نے کچھ کتابیں دیکھی, طبری, ابن کثیر, ابن اسیر, ابن خلدون, تفتازانی, صاحب ہدایت, انہوں نے مختلف کتابیں دیکھی, اس میں لکھتے رہے, کہیں اوپر سے شاہ جی آ گئے. شاہ جی آئے تو شاہ جی نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے بابا میں ذرا حضرت معاویہ کے متعلق دیکھ رہا تھا اور میں نے کتابیں دیکھی ہیں اور فلاں کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے ان کے متعلق, فلاں کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے, فلاں کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے. شاہ جی نے اپنے بیٹے کو خطاب کر کے کہا بیٹا صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں, صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. یہ جو میں نے تاریخی شخصیات کا لفظ بولا, ایک ہم لفظ بولتے ہیں فلانا بندہ بڑی تاریخی شخصیت ہے, یہ تعریف کا جملہ ہے. تاریخی شخصیت یعنی بڑا مشہور آدمی ہے, لیکن میں جو جملہ بول رہا ہوں وہ اس لہجے میں نہیں بول رہا ہوں. میں کہتا ہوں صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں, قرآنی شخصیات ہیں. وہی مانا کہ ہم نے صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا, قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے. اس معنی میں صحابہ تاریخی شخصیات نہیں. صحابہ کون سی شخصیات ہیں؟ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ابن اسیر نے کیا لکھا ہے, ہم نے یہ نہیں کہنا دیکھنا کہ البدایہ والنہایہ میں کیا لکھا ہوا ہے, ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ صاحب ہدایہ نے کیا لکھا ہے, یا علامہ تفتازانی نے کیا لکھا ہے, یا فلاں عالم نے کیا لکھا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا, ہم نے یہ دیکھنا ہے صحابہ کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے. ایشو پیش آیا جگیر فتح والا, اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ناراضگی بھی اسی سے افیلیٹڈ ہے, اسٹارٹ یہاں سے ہوا. تو اس مسئلہ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ احادیث سے صحیح موجود ہیں, اہل سنت اور اہل شیعہ دونوں کے حوالے سے بتائیں کہ کیا انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی یا وراثت علمی ہوتی ہے, تو پھر ناراضگی کا کیا ایشو بنا؟ تو شاید تھی جواب ہی دینا شروع کرتا نا سوال, بس ٹھیک ہے ہو گیا. اچھا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو باغ فدق کا ایشو, لفظ فدق ہے, لوگ فدق بولتے ہیں, باغ فدق بھی نہیں ہے, جاگیر فدق ہے. ایک باغ نہیں تھا, ایک خاص اراضی تھی. اس کا ایشو جو ہے صدیوں سے اہل سنت اہل تشیع کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے. تو میرے نزدیک یہ مینیجریل ایشو تھا. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ میں اب خلیفہ ہوں, مجھے امت نے چنا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا, باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہل بیت کو ہی جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا. اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے, جیسے کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آل فاطمہ کو دے دیا, تب بھی درست ہوتا. تو یہ مینیجریل ایشو تھا, اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئی, اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی. اس پہ نعوذ باللہ یہ فٹ کرنا کہ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, نعوذ باللہ من ذالک. سیدنا ابوبکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے, جس ابوبکر صدیق کی حدیث بخاری کے اندر 3751 ہے کہ محمد کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کروں, کب یہ کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے, وہ ایک بعض کا دنیاوی طور پہ بھی کبھی ایسے اختلاف آ جائے تو ناراضگی ہو, یہ بات ٹھیک ہے, بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ وفات تک سیدہ رہی ہے, سیدنا علی نے رات کو ان کو دفن کیا ہے, ابوبکر عمر کو نہیں بتایا. ظاہر ہے ایک معاملہ چل رہا تھا, اور یہ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کی ناراضگی ہو جاتی ہے. بل فاطمہ فٹ نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی ناراضگیاں, تو مطلب بعض کا سیدنا علی اور فاطمہ کے درمیان بھی ہو جایا کرتی تھی, اس لیول کی تو نہیں لیکن ہو جاتی تھی, تو اس طرح فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. باقی وراثت کا جو ایشو ہے بخاری مسلم میں ڈیٹیل موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی. اچھا میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر سیدہ فاطمہ, یہ اکثر جو ہمارے سنی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو حدیث ہی نہیں پتا تھی وراثت والی, بھائی فاطمہ کو نہیں پتا تھی تو اور کس کو پتا ہوگی جس کی ضرورت تھی, ان کو حدیث پتا تھی. بیسیکلی مینجمنٹ کا ایشو تھا کہ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہوں, تو آپ کے بہاف پہ میں اس کو مینج کروں گی. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس لیے وراثت والی حدیث ان کو یاد کروائی کہ بھائی نبیوں کا تو وارث ہی کوئی نہیں ہوتا, جب وارث نہیں ہوتا تو تولیت والا مینجمنٹ والا ایشو آپ کے حوالے کیسے کر دیا جائے. تو ان کی علمی وراثت ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی,
تو یہ فزیکل وراثت اس طریقے سے تو نہیں ہوگی. جب وراثت نہیں ٹرانسفر ہوتی ہے تو آپ یہ مینجمنٹ کیوں مجھ سے مانگ رہی ہیں؟ میں مینجمنٹ اس کو چلاؤں گا. تو یہ کوئی نعوذ باللہ اس طرح کی گستاخی والا معاملہ نہیں تھا. ایک ان کا ایک اپنا، اور وہ ڈیسیژن کر سکتے تھے، ظاہر مسلمانوں نے ان کو خلیفہ چنا تھا. اگر وہ دوسرا ڈیسیژن بھی کرتے تھے تب بھی ٹھیک ہوتا. تو یہ ڈیسیژن یہ ظاہر امت کے لیے ایک آزمائش بنتی ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں بعد میں آزمائش بن جاتی ہیں. بالکل نیک نیتی پہ مبنی تھا. اب دیکھیں اس کے جواب میں سیدہ فاطمہ نے بخاری مسلم میں آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں نہیں یہ تو بات آپ غلط کر رہے ہیں، انکار نہیں کیا. بس صرف وہاں سے ناراض ہو کے چلی گئی. اور جس طرح ایک بیٹی بھی کبھی اپنے باپ سے ناراض ہو جاتی ہے کسی معاملے میں، ایک ان کی خواہش تھی اس کو پورا نہیں کیا گیا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کیا. بعد میں بکر کی بھی بیعت کی، عمر کی بھی کی، عثمان کی بھی کی رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام. تو یہ اہل تشیع کے ہاں بھی اصول کافی میں امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی المتوفی 114 ہجری، المتوفی 148 ہجری، 114 میں امام باقر فوت ہوئے، 148 ہجری. ان کا قول صحیح سند کے ساتھ شیعہ کے اصول محدثین پہ اصول کافی میں موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت علم ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتی. لہٰذا یہ شیعہ ذاکرین، میں بھی کہوں گا اہل تشیع کے ذاکرین، وہ روٹی روزی چلانے کے لیے اس معاملے کو اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں. تو اس معاملے میں میرا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ ڈیسیژن کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا، یہ بھی کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا. یہ مینیجریل ایشو تھا، یہ وراثت والا ایشو نہیں تھا. سیدہ فاطمہ کو پتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ وہ یہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی. جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا. اس حدیث کے تحت حضرت ابوبکر کا کیا معاملہ ہونا چاہیے باغ فدق والے مسئلے میں؟ باغ فدق کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلپ آپ دیکھ لیں. باغ فدق انجینئر محمد علی مرزا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اس میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر دیا. باقی یہ جو سیدہ فاطمہ کے بارے میں نا کہ جس نے دل دکھایا، اس نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو یہ اس صورت میں ہے جب کوئی ناحق کسی کے ساتھ کرے. باقی یہ نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ کا حضرت علی سے کبھی اختلاف نہیں ہوا تو یہ حضرت علی پہ کیا ہم فٹ کر دیں گے. اور یہ حدیث تو آدھی ہے، یہ حدیث اگر آپ پوری پڑھیں نا بخاری مسلم میں اور صحیح مسلم میں پورا اس کا کانٹیکسٹ موجود ہے سیدہ فاطمہ کے فضائل والے چیپٹر میں، کہ حضرت علی نے یہ ارادہ کیا کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرے. حالانکہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اس وقت تک کافر کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی حرام نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو منع کر دیا. انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ 4 اسلام میں شادیوں کی اجازت ہے. اور یہ آپ فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک عقد میں نہیں رہیں گی. اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اس چیز سے فاطمہ کو تکلیف ہوگی. یہ صرف سیدہ فاطمہ کے لیے ایک پروٹوکول ہے اس حوالے سے. تو سیدنا علی نے پھر دوسرا نکاح جو ہے وہ ترک کر دیا، ان کی زندگی میں نہیں کیا، اس کے بعد کیا ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے روح بھی تڑپے گی، میں نالا لوگ گلا کریں گا، روح نہیں تڑپی. بے شمار شادیاں کی، بے شمار سے مراد ہے کئی ایک شادیاں سیدنا علی نے کی ہیں. شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں، تو کوئی روح نہیں تڑپی ہے، ان کی زندگی تک تھا یہ مسئلہ. تو باقی حضرت ابوبکر سے جو ان کا اختلاف تھا وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہوا ہے. اس میں حضرت ابوبکر نے جو کچھ کیا ہے اس میں حضرت ابوبکر کے لیے یہی سرٹیفکیٹ کافی ہے کہ حضرت علی حضرت ابوبکر عمر عثمان کے ساتھ رہے پوری زندگی. مولا علی کا سرٹیفکیٹ جسٹیفائی کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر کا جو ڈیسیژن تھا وہ دونوں ڈیسیژن درست تھے. اگر حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیتے مینجمنٹ کا ایشو تھا تب بھی درست ہوتا. انہوں نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں، میں مینج کروں گا. اس کی کمائی تو اہل بیت کو ہی جاتی تھی، کمائی نہیں کھائی حضرت ابوبکر نے. وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اور اس طریقے سے فٹ نہیں کرنا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے حضرت علی ایک دفعہ فاطمہ سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے. نبی علیہ السلام نے بندہ پیچھے بھیجا تو مسجد نبی مٹی پہ لیٹے تھے. نبی علیہ السلام خود گئے، مٹی جھاڑی مبارک ہاتھوں سے، کہا اٹھ ابو تراب. تو حضرت علی نے اپنی کنیت حالانکہ ابو الحسن تھی لیکن ابو تراب رکھ لی اسی وجہ سے، اٹھ مٹی والے. تو اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو نہیں پیش کرنا چاہیے. میرا تو یہ موقف ہے. اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں ان کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی. تو قرآن پاک میں یہ ذکر ہے کہ انبیاء کرام نے اپنے لیے وارث مانگا اور وہ پھر اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نبوت تو وراثت میں چلتی ہی نہیں، تو وہ تو پھر مالی وارث ہی مانگ رہے ہوں گے. نہیں، نبوت ہی تھا نا. دیکھیں زکریا علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے اولاد یعقوب کا وارث عطا فرما. اگر اپنے مال کا وارث ہوتا وہ کہتے ہیں میرا وارث. انہوں نے کہا اولاد یعقوب کا وارث. سورہ مریم اٹھا کے دیکھیں، جو ٹیمپل آف سلیمان کے اندر یہ دعوت و تبلیغ کا کام آگے لے کے چلے. ہیکل سلمانی آپ کی ایک خانقاہ تھی نا حضرت زکریا علیہ السلام کی. آپ کو فکر تھی کہ اس کے بعد کون اس کام کو لے کے چلے گا، کوئی لائق شاگرد نہیں ہوگا. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تو پیغمبر تھے. تو اس میں یہ ان کی مالی وارث کے طور پہ بات نہیں ہے، وہ علمی وارث کے طور پہ بات ہوئی. ظاہر وہ پیغمبر بھی تھے تو وہ ظاہر ہے اس طریقے سے ہوا. لہٰذا یہاں پہ جو نبی علیہ السلام ہے باغ فدق کے حوالے سے، یعنی میرا کلپ آپ دیکھ لیں، اس کی زیادہ تفصیل میرا تو اس میں ایک ہی موقف ہے. مجھے ایک شیعہ بھائی نے بھی سرگودے سے فون کیا، مجھے کہتے ہیں یار آپ تو اتنا زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں تو آپ ابوبکر کے ساتھ کیوں ہیں؟ میں نے کہا یار مولا علی ساتھ تھے نا اس ٹائم. مولا علی اگر پھڈا پا لیندے تو میں بھی فدق کی پھڈا پا لینا. وہ چپ رہے تھے میں بھی چپ ہوں. میں شاد وفادار تھا نہیں نا. میں نے کہا اس کا جواب ہے تو بتاؤ. کہتے ہیں اس بات کا جواب کوئی نہیں ہے. میں نے کہا مولا علی سیدہ فاطمہ سے زیادہ محبت رکھتے تھے یا تم اور میں؟ اگر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے. میں آپ کو بتاؤں جو ایران کے شیعہ ہیں نا وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں. مجھے ایک بھائی ای میل کرتے ہیں، میں ان کا آن ایئر نام نہیں لیتا کیونکہ مجھے ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے. انہوں نے 5B کا ترجمہ فارسی میں بھی کیا، کم میں وہ پڑھ رہے ہیں. تو مجھے کافی حوالے جو ہیں شیعہ کی کتابوں سے بھیجتے رہتے ہیں. نہج البلاغہ سے انہوں نے حوالے بھیجے اور کتابوں سے کہ سیدنا مولا علی کا ایک خط ہے جس میں انہوں نے حضرت عثمان کو داماد رسول لکھا ہے نہج البلاغہ میں. رولیم ہو گیا. اچھا پھر انہوں نے حضرت حسین علیہ السلام
کہ جو خطوط ہے نا وہ خطوط کچھ شیعہ کی کتابوں سے بھیجے جس میں انہوں نے معاویہ کو خط لکھا ہے کہ میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ تم خلفائے راشدین کی سنت پہ چلو. تو اس کا مطلب حضرت حسین علیہ السلام خلفائے راشدین کو مانتے تھے. پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ ایران کے اندر یہ والی تقسیم اس طرح نہیں پائی جاتی ہے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ اختلاف رکھتے ہیں کہ پولیٹیکلی بھی نبی علیہ السلام کے سکسیسر حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں مذہبی طور پہ تو تھے, وہ ذرا مذہبی طور پہ تو تھے نا. دیکھیں حضرت ابوبکر کا مسئلہ پھنستا ہے تو مولا علی سے پوچھتے ہیں, حضرت عمر کا کوئی مسئلہ پھنستا ہے مولا علی سے پوچھتے ہیں, حضرت عثمان کا مسئلہ کو پھنستا ہے مولا علی سے پوچھتے ہیں. اما عائشہ کو مسئلہ پھنستا ہے تو وہ کہتے ہیں علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ, صحیح مسلم 639 نمبر حدیث. تو روحانی تو ساروں کے وہ تھے مرشد, من کنت مولا فہذا علی مولا ہو, مولا تھے وہ سب کے روحانی طور پہ. باقی رہی پولیٹیکلی تو میں نے ناج البلاغہ سے 5 خطبے پیش کیے ہیں مولا علی کے خلفائے راشدین کی شان کے اندر. ٹھیک ہے, مسئلہ 162A ہے اس میں, بلکہ آپ حارث بھائی تھے اس میں, یہ بھی آئے ہوئے تھے سیالکوٹ سے, میں نے وہ ایک کتاب میں, اور وہ الحمدللہ اتنی پذیرائی ملی ہے نا, اس کے تو کلپس لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں. مولا علی کے خطبات میں نے دکھائے ہیں. وہ تو شیعہ جا کے ذاکرین کو پڑھ گئے, انہوں نے کہا کیڑی ناج البلاغہ اللہ دے بندے, دیکھو حضرت عمر کی شان میں خطبے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو روایت ہے کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی, اس کے اور کتنے راوی ہیں؟ ان کے بے شمار راوی. یہ اسی قصہ میں آپ پڑھے نا, آگے جا کر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا, پھر یہ معاملہ اٹھایا نا حضرت عباس نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے, تو انہوں نے پھر پوری مجلس تھی, سعد بن ابی وقاص, طلحہ, زبیر, سب بیٹھے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو بھی قسم دی, ان کو بھی قسم دی کہ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں جو ہم چھوڑیں سب کا. تو علی اور عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اعتراف کیا کہ بالکل فرمایا. ان سب نے بھی گواہی دی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا. یہ حدیث جو ہے اس میں بالکل سب کا ذکر آتا ہے کہ یہ سارے بیٹھے تھے, پہلے ہی حضرت عمر کے پاس آئے, دونوں بعد میں گئے تو معاملہ اپنا پیش کیا, تو انہوں نے کہا تم دونوں نہیں جانتے, اور یہ بھی سارے نہیں جانتے. تو سارے لوگ جانتے تھے. اس بارے میں میرے جو خطبات ہیں نا, وہ اگر آپ کو ملے تو حاصل کریں. معاملہ اور تھا, نہ وراثت کی بات ہے, نہ سنی سمجھے نہ شیعہ سمجھے, یہ جھگڑا ہی اور بنا دیا, وہ قصہ ہے. اور حضرت فاطمہ بھی سچی تھی, ابو بکر بھی سچے. مگر وہ شکر ہے کہ جب سے دین چلا ہے, چھانٹی کرنے والے عالم اللہ نے پیدا کر لیے, ساتھ ساتھ ہی انہوں نے نشان دے کر دی. کتنا ٹھیک ہے, آگے بکواس یہ اس کا گھڑا ہوا. چلے بہت شکریہ. ایک واقعہ سنا یہ ہے کہ حضرت عمر نے کوئی دروازہ زور سے کھولا جس سے بی بی فاطمہ کو چوٹ پہنچی. یہ بھی اکرم بھائی بات بڑی مشہور اور کتابوں میں لوگوں نے لکھ دی, جس سے ہمارے شیعہ دوست ہیں ان کے دل زخمی ہیں. وہ کہتے ہیں یار جس نے یہ کام کیا کہ دروازہ گرایا, حضرت فاطمہ تو زہرا زخمی ہوئی, ان کا بچہ ساکت ہو گیا, وہ ان کے بازو پر بھی چوٹ لگی, پھر وہ شہید ہو گئیں. ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ان کے دل جلے ہوئے ہیں بیچاروں کے, مگر ہے یہ قصہ جھوٹا. بالکل شیعہ کتابیں میں نے کھنگالی سنی ہوئی, جو بیان کرنے والے سارے چیک کیے, ان کے راوی ہیں جھوٹے اور غلط بیان. بالکل انہوں نے امت میں فساد ڈالا ہے, ایسی آگ وہ لگا گئے کہ اب بجھ نہیں سکتی. وہ اپنی جگہ پر ناراض ہیں, دوسرے لوگ اپنی جگہ رو رہے ہیں کہ تم ایک نیک آدمی کو برا کہتے ہو. کتابوں میں ضرور اکرم صاحب یہ باتیں لوگوں نے لکھ لی ہیں. وہ ظالم ایسے گھس گئے اسلام میں کہ ایسی چنگاریاں ان کو میں پھینک دو کہ کبھی یہ آگ نہ بجھے اور یہ لگتے مرتے رہے. ہے قصہ جھوٹا, بالکل ان دونوں کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں, ویلیڈیٹی نہیں, بالکل یہ بے حقیقت باتیں ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. کوئی عالم بھی پہلے تسلی کرے نا, جو میں کہہ رہا ہوں یہ ویلڈ بھی ہے بات, کتابوں میں لکھے ہونے کو کیا کتاب. اب جو شیعہ حضرات کہتے ہیں باغ فضل وغیرہ کی باتیں, حضرت فاطمہ نے بھی بالکل وراثت کا دعویٰ نہیں کیا, نہ کسی اور نے وراثت مانگی. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں قسم دے کر علی اور عباس سے پوچھا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جو میں چھوڑ دوں صدقہ ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. دونوں فریق مانتے تھے کہ یہ پراپرٹی جائیداد نہیں ہے کسی کی, یہ وقف ہے. مسئلہ صرف اس کی تولیت کا تھا. میں نے ایک مسجد بنائی یا مدرسہ, میرا بچہ کہتا میں متولی بنوں گا, دوسرا کہتا میں بنوں. حکومت کہتی تھی کہ ہم اس کا انتظام کریں گے, مگر خرچ اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ کے خاندان کو ملتا تھا خرچہ, اس میں رائی فرق نہیں آیا, اسی طرح اہل بیت کو ملتا رہا. کسی نے اس میں تبدیلی نہیں کی. بات چھپا لیتے نا, بھوکا کسی نے نہیں مارا, صرف متولی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی کو بناؤ, انہوں نے کہا نہیں حکومت اس کی نگرانی کرے گی. اور مدینہ کی زمینوں کی حد تک حضرت عمر نے یہ بات مان بھی تھی کہ چلو علی اور عباس کو میں نگرانی کے لیے دیتے تھا. مگر اکرم کا ہی پتہ کرنا نا کہ اکرم جو تھا یہ اس زمانہ میں موجود تھا جب یہ قصہ ہوا. اچھا, یہ راوی تو ثقہ ہونے کی بات کوئی نہیں, اسی لیے کہتے ہیں نا کہ راوی جب لکھتے ہیں نا محدث کے ثقہ تو اس کا مطلب ہوتا کہ وہ روایت صحیح نہیں. اگر روایت صحیح ہوتی نا تو پھر وہ کہتے کہ حاض یہ روایت صحیح یا حاض العزیز صحیح ہے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ اس کی اسناد صحیح ہے, اس کے راوی بخاری کے راوی ہیں یا راوی ثقہ, یہ پہلا ہی صرف مسئلہ ہے کہ بندے ثقہ
मगर ये कोई पता नहीं कि वो मौका के थे या रिवायत मुनक़त थे, ये कैसे, ये सारे मरहले बाकी होते हैं ना भाई जी। तो ये इस पे असलम मालूम होता नहीं उस जमाने का आदमी। नहीं, अन अभी ही असलम लिखा हुआ है इधर। हाँ, उसने ज़ैद असलम ने अपने बाप असलम से रिवायत की है ना जी। असली रावी तो असलम ही है ना। अच्छा हाँ, सही है सही है सही है। हाँ, असलम का पता करना ना, नहीं इंशाअल्लाह निकलेगा। नासबियत इस्लाम का कोई ग्रोह नहीं